بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان اس کے پیارے محبوب پاک سید اللاق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ برکتیں اور رفاقتیں، ان کی نظر عنایت اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل براہ راست آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست محفل ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کے فیض و برکات سے مشرف و کرم فرمائے، اور تمام احباب جو ہمارے ساتھ شریک محفل ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے اپنے مشوروں سے ہمیں آراستہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اور ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ آخرت بنائے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ آئیے دوران محفل یہ نیت کریں کہ ہم جب تک شریک محفل رہیں گے اپنی زبانوں کو
حضور اکرم نور مجسم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، اور جب بھی ہم کسی بھی ذکر میں شریک ہوں اور وہاں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ درود پاک کا پڑھنا ہمارا رائے گا نہیں جائے گا، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور کل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ مجھ سے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا جتنا وہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حمدی بار تعالی مل کر پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قلندروں کی اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جگہ میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، اعلیٰ جس کی ذات وہی، اعلیٰ جس کی صفات وہی، رکھ لی جس نے بات وہی، لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں بے جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جس نے کہا، فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرض غلام فقیر اب داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کلام مقبول ہے، جس کے لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم فرمایا کہ اس کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے خواب میں یہ کلام سنا اور خوش ہو کر انہیں تحفے میں اپنی چادر عنایت فرمائی، اور ان کی جو بیماری ہے اسے بھی رفع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدت اور محبت کے ساتھ اس قصیدے کو پڑھنے کی اور سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے۔ الحمدللہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاة علی
المختار في الأيدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں محمد سید الکونین والفریقین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق جاؤن کی رحمت للعالمین پر میں صدق جاؤن کی رحمت للعالمین پر پکارو جاگے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں میرے سب کام بنتے ہیں
کرم سرکار کرتے ہیں، کوئی دیوار رستے میں کھڑی ہونے نہیں دیتے، لبے کو سے وہ پیاسوں کو لبالب جام دیتے ہیں، سر معشر کسی کو تشنگی ہونے نہیں دیتے۔ ہنسی منظر وہاں کا آنکھ کی پتلی میں رکھا ہے، کوئی اس کے سوا ہم روشنی ہونے نہیں دیتے، انہی کی یاد سے آباد دل بھی یہ اجاگر کا، کبھی ویران وہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پہ، سلام اس پہ، سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلد پیشانی، تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا در ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لكل هول من الأهوال،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا أبي بكر وعمر وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے قادری کر قادری رکھے قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جان ساری کر عطا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جذبہ ہوں پہ نبیوں جان ساری کر عطا جذبہ ہوں پہ نبیوں جان ساری کر عطا شاہ نثار الحق نثار مصطفیٰ کے واسطے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ بہت اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے کہ ہم محفل ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شریک ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جہاں علماء اکرام کی مجالس ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں ضرور بالضرور شریک ہونا چاہیے. کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو یا بالغ جوان ہو، اس ہر بالغ مرد اور عورت پر یہ جاننا فرض ہے کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اور کن کن باتوں کو ہمیں اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے کہ علم دین حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک کیوں نہیں جانا پڑے. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے سب سے زیادہ فاصلہ چین کا ہے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال اسی ملک کی دی جس کی مسافت وہ باقی ملکوں سے زیادہ تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں علم دین سے رغبت ہو اور علماء اکرام کی ہم صحبت میں بیٹھیں. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم عالم بنو، یعنی علم دین حاصل کرو. ایسا بھی نہیں کر سکتے تو طالب علم بن جاؤ، یعنی اس راہ میں قدم رکھ دو جس پر رکھتے ہوئے علماء کرام تبلیغ دین کر رہے ہیں. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے محبت کیا کرو، ان سے عداوت نہیں کیا کرو. اور اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ علماء کرام سے عداوت مت رکھا کرو، ان سے بدگمانی مت رکھا کرو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنا چاہیے، یا تو ہم عالم بنیں، یا طالب علم بنیں، یا علماء کرام کی مجالسوں میں بیٹھیں، ان کی سنگت اختیار کریں، ان سے بیانات سنیں اور انہیں سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور علماء کرام سے محبت کریں، اولیاء کرام سے محبت کریں. کیونکہ کوئی بھی اولیاء جاہل نہیں ہوتا، کوئی بھی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، وہ بھی عالم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم اتنا تو ہم کر لیں کہ جو فرضی علوم ہیں وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہیں،
کیا سنت موقدہ ہیں، کیا سنت غیر موقدہ ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں اور کیا چیزیں مباح ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں اور کن چیزوں کا ارتکاب مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں جان لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری عبادات درست ہو جائیں گی۔ جب ایک شخص گاڑی چلاتا ہے تو وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھنے سے پہلے اس کے اصول جانتا ہے کہ مجھے گاڑی چلانے سے پہلے، اسٹارٹ کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سفر کے دوران کسی کی جان لے لوں، اس کو ہلاک کر دوں۔ بریک کی جگہ پر بریک دبانا ہے، گیئر تبدیل کرتے وقت کلچ دبانا ہے، کہاں مجھے ایکسیلیٹر دبانا ہے، ریس دینی ہے، کہاں مجھے رک جانا ہے، کہاں مجھے نکل جانا ہے۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر اس کام کے لیے جب وہ کام کرنے جائے۔ ایک شخص اگر کسی لکڑی کا کام کرتا ہے، فرنیچر کا کام کرتا ہے، تو اسے اس کا علم جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ عبادات اسی وقت درست ہو سکتی ہیں ہماری جب ہمیں اس کا علم ہوگا کہ کن چیزوں سے ہماری عبادات صحیح ہوں گی، ادا ہوں گی، اور کن چیزوں سے ہماری عبادات میں فرق واضح ہو جائے گا، کن چیزوں سے ہماری عبادات درست نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عبادات ہماری مقبول نہیں ہوں گی۔ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، ہم وہاں پر ایسی چیزوں کا ارتکاب کریں کہ جس سے ہماری نماز ہی فاسد ہو جائے، اور 60 سال 70 سال ہم نمازیں پڑھیں اور کل ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہماری نمازوں کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ علم جانے بغیر عبادات کریں اور کل میدان محشر میں وہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں کہ جاؤ جتنی نمازیں تم نے پڑھی تھیں وہ تو تمہاری ہم نے قبول ہی نہیں کی، کیونکہ تم نے ایسی حرکات کا وہاں پر ان عبادات میں حرکات کی، ایسے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے تمہاری نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بے شک نعتیں سنیں، سنائیں، اس سے عشق کی چاشنی آپ کو ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، عشق حاصل ہو، تو خوش الحان نعت خوانوں سے نعتیں سنا کرو۔ اور آپ نے خود نعتیہ کلام لکھے جو ایک فقد المثال کتاب حدائق بخشش کہ جس کے کلام عالم اسلام میں بہت مشہور ہیں، اور اس جیسی حدائق بخشش جیسی کوئی کتاب، کوئی نعت کی کتاب ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے کئی زبانوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھے ہیں۔ مگر صرف نعتیہ کلام ہی کیا آپ نے لکھے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی اور کوئی کام نہیں کیا؟ نہیں، اس کا جواب آئے گا نہیں۔ آپ نے دین متین کی جس طرح خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مجدد دین و ملت۔ آپ نے ایسی خرابیاں جو پیدا ہو گئی تھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، جب زمانہ گزرتا گیا تو ایسی ایسی حرکات دنیا میں ہوتی رہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ گمراہی میں شکار ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان برائیوں کو اور اچھائیوں کو الگ الگ کر دیا اور امت کو ایسی کتابیں عنایت فرمائیں کہ یہ ان کو اپنا کر تم
اچھے گروہ میں داخل ہو جاؤ گے اور ان کو ترک کر کے تم اس گروہ سے، اچھے گروہ سے، اچھی جماعت سے نکل جاؤ گے۔ یعنی کہ ایمان کی کسوٹی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ ان کے دیے ہوئے احکامات، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج علماء اکرام پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ بہت مشکل کتاب ہے، 32 جلدوں پہ کم و بیش علماء اکرام اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس میں تحریر فرمائے ہیں کہ آپ کی عقل اش اش کر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا یہ جو پروگرامز ہیں اب قریب تر ہوتے جا رہے ہیں مرشد کریم کے عرس سے، تو ہم وقتاً فوقتاً مرشد کریم کے کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محفل میں مرشد کریم نے نعت شریف پڑھی، اور اس محفل میں یہ مرشد کریم نے نعت اس اخلاص کے ساتھ پڑھی کہ وہاں پر خود بھی روتے رہے اور سننے والوں کو بھی رلاتے رہے۔ محفل سے فراغت کے بعد آپ اپنے آستانے پر تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کی آنکھ لگی اور قسمت جاگ گئی۔ یعنی کہ آپ کو نیند آئی، اور نیند میں کیا ہے، انسان سوتا ہے، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خواب میں تشریف لے آئیں تو آدمی سوتا نہیں، اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ تو مرشد کریم کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا نام لے کر، نثار الحق آج تو تم نے جو محفل میں نعت پڑھی ہے وہ ہمیں سناؤ۔ مرشد کریم ارشاد فرمانے لگے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو اس خوشی کی وجہ سے میں نعت کی طرز بھی بھول گیا۔ بعض اوقات خوشی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ غم کے لمحات ہوتے ہیں، کچھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اس سے بڑی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میں اس خوشی کی وجہ سے طرز بھول گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس طرز میں وہ پہلی لائن جسے ہم مطلع کہتے ہیں وہ ارشاد فرمایا، سنایا کہ اس طرز میں۔ تو جب طرز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مجھے بتائی تو مجھے یاد آ گئی، اور میں نے وہ پوری نعت حضور کو خواب میں سنائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ پھر حکم دیا کہ دوبارہ بھی یہ نعت سناؤ،
تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں 2 مرتبہ یہ نعت شریف سنائی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار عطا فرمائے۔ اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو ان پہ فدا ہے دل میرا، ان پہ فدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئیں تو ان پہ فدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئیں تو چہرہ پاک سے آپ ذرا اٹھائیں تو چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو حسن خدا نما کی شان، شان خدا دکھائیں تو حسن خدا نما کی شان، شان خدا دکھائیں تو کشتہ عشق سیدہ آپ کے نام پر مرے، کشتہ عشق سیدہ آپ کے نام پر مرے، جلوہ انہیں دکھائیے، جلوہ ہمیں دکھائیے، آپ اگر جلائیں تو جلوہ انہیں دکھائیے، آپ اگر جلائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو درد و الم کے مبتلا جن کی کہیں نہ ہو دوا، درد و الم کے مبتلا
دیکھیں وہ شان کبریا، دیکھیں وہ شان کبریا، آپ کے در پہ آئیں تو دیکھیں وہ شان کبریا، آپ کے در پہ آئیں تو کہتے ہیں کسے پہ کچھ ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم، مولد مصطفیٰ کی ہم، مولد مصطفیٰ کی ہم، مولد مصطفیٰ کی ہم، عید اگر منائیں تو مولد مصطفیٰ کی ہم، عید اگر منائیں تو بد ہیں اگرچہ ہمیں حضور آپ کے ہیں، مگر ضرور بد ہیں اگرچہ ہمیں ضرور بد ہیں اگرچہ ہمیں حضور آپ کے ہیں، مگر ضرور بد ہیں اگرچہ ہمیں حضور آپ کے ہیں، مگر ضرور کس کو سنا درد دل، کس کو سنائے حال دل، تم کو نہیں سنائے تو کس کو سنائے حال دل، تم کو نہیں سنائے تو آپ کے در پہ گئے نائے، کون صدے ہے جسے پہ جائے، آپ کے در پہ گئے نائے، کہ کون صدے ہے جسے پہ جائے، سامنے کسے کہ سر جھکائے، سامنے کسے کہ سر جھکائے، آپ ہمیں بتائیں تو آپ کے در پہ گئے نا
صدر ہے جس پہ جائے سامنے کس کے سر جھکائے آپ ہمیں بتائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو دل کی مراد کی دید ہے دل کی انہیں کی دل کی مراد کی دید ہے انہیں کی دل کی عید نہیں ہے کچھ بعید لطف سے گئے بلائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بنی بنائیں تو صدمے فراق یہ چیر کے کس سے یہ غم زدہ کہے صدقے فراق یہ چیر کے کس سے یہ غم زدہ کہے تو ہی اگر کرم کرے تو ہی اگر کرم کرے درد نہاں سنائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو رفعان پتے کے اسے پیش ہے کس کے ضرر رفعان پتے کے اسے پیش ہے کسے کے ضرر زیر کو کی جیے زبے زیر کو کی جیے زبے نصب ادو اٹھائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو کہنے کو جان دل فدا کہنے کو جان دل فدا روزہ پاک
کرنے کو جان دے فدا روزہ پاک پر شہاں پہنچے نہیں میں بے نوا پہنچے نہیں میں بے نوا آپ اگر بلائیں تو پہنچے ہم سارے بے نوا آپ اگر بلائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو ان پہ فدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ نعت شریف مرشد کریم بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور جس کی مثال میں آپ کو دی کہ کس اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ محفل میں نعت شریف پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، دریائے رحمت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوش میں آیا، اور آپ نے مرشد کریم کو اپنے خوب دیدار سے مشرف با کرم فرمایا۔ یہ ہم اس نعت شریف کا ہدیہ اور اس پورے پروگرام کا ہم ایصال ثواب بھی، اور بے شک یہ جو ہمارا چینل ہے فیض نثاریہ، یہ حضرت سے ہی منسلک ہے، حضرت کے نام سے ہی یہ چینل ہے فیض نثاریہ چینل، اور الحمدللہ جو بھی یہاں پر محافلیں ہوتی ہیں ان تمام کا ثواب ہم نے نیت یہی کی ہے کہ جو بھی یہاں پر دینی خدمات ہم انجام دیں گے وہ تمام ثواب اجر و ثواب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے، ان کے توفیل سے ہم اپنے مرشد کریم کو ہدیہ کریں گے۔ اور اب کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ادا نہیں کر پاتے، مگر اس پروگرام کو ہمیں شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے یہ نیت کر لی تھی کہ تمام پروگراموں کا ثواب اجر و ثواب ہم مرشد کریم کو ہدیہ کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر بفیضان نظر حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ مرشد کریم کے نام سے یہ چینل ہے، اور انہی کی فیضان سے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اسی امید، اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ آپ سے رخصت، آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کرنے کی، علم دین حاصل کرنے کی، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان سے عداوت، بغض اور بدگمانی سے بچنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے، اس گرمی کی شدت کو باران رحمت سے دور فرمائے۔ جو افراد ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں ان تمام کے لواحقین میں سے جو بھی اس دنیا دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بالخصوص
میرے والد ماجد کی اللہ تعالیٰ حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور میری والدہ اور ہمارے سب کے سننے والوں کی، اور جو بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور جس جگہ جس پیر بھائی کے گھر پر یہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے، ہم نے اسٹوڈیو ان کے گھر میں بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، جاننے والوں میں، ملنے جلنے والوں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری پیرانی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ میری والدہ ماجدہ کا اللہ تعالیٰ سایہ دراز فرمائے، ان کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ والدین وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں کہ جو چلے جائیں تو ان کی قیمت پتہ لگتی ہے، جب تک وہ نہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہمیں صرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمیں ہر کام سے روکتے ہیں۔ یہ جب چلے جاتے ہیں ان کی ڈانٹ کو اولاد ترستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں تو تیرے بتائے ہوئے احکامات پر، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ چینل فیض نثاری، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے سننے والے، اس سے محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد فرمائے۔ ہماری محفل میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد فرمائے، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے، اور بالخصوص مرشد کریم رؤوف رحیم کے گھرانے پر اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتوں اور رحمت و رضوان کی بارش عطا فرمائے۔ مرشد کی اولاد کو تادہ صحت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے پوتے پوتیوں کو، خاندان میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مرشد کریم کے دادا دادی، نانا نانی، والدہ والد، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کا ثواب مرشد کریم کو ہم اصال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمارے مرشد کریم کو اس پروگرام کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔